السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مدثر حسین اور آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس بیماری پر چرچا کریں گے وہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو موربیلی وائرس کہتے ہیں اور اس کی فیملی پیرامگزوویرائڈی ہے۔ یہ وائرس بھیڑوں اور بکریوں میں لیکن خاص طور پر بکریوں میں ایک بہت خطرناک بیماری کا باعث بنتا ہے جس کو پی پی آر کہتے ہیں۔ یہ پی پی آر یا کاٹا کی بیماری کرتا ہے جو ایک انتہائی مہلک اور خطرناک بیماری ہے جس میں زیادہ تر جانوروں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو فارمر کا پورا فارم جو ہے اس کو خالی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت متعدی بیماری ہے۔ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایروسول بھی ہوتی ہے اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک سے دوسرے جانور کو بہت جلدی لگ جاتی ہے اور وائرس لگنے سے تقریباً 4-5 دن کے بعد ہی یہ بیماری کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری انتہائی تیزی کے ساتھ فارم کے اندر پھیلتی ہے اور اس کی علامات میں سب سے پہلے جانور کو 104 سے 106 پر بخار ہو جاتا ہے، جانور ڈل ہو جاتا ہے، اس کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی مزل سوکھ جاتی ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کنجسٹڈ ہو جاتی ہیں۔ تو شروع میں جانور کے ناک سے اور آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور جانور مکمل طور پر کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور دیوار کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، یہ جانوروں کو پی پی آر کی بیماری آئی ہوئی ہے، کوئی ایک سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی دوسری کھرلی کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی ایک کونے میں کھڑا ہے۔ تو یہ بیماری جب آتی ہے جانوروں کو تو اس میں علامات سٹارٹ ہوتے ہی جانور خود کو اکیلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بیماری میں کیونکہ نیمو انٹرائٹس ہوتی ہے، جانور کے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو نظام انہضام ہے، جو خوراک کی نالی ہے، وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کو ساری علامات آتی ہیں۔ جانور کی جو آنتڑیاں ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور کے منہ کے اندر سارا اس کا منہ پک جاتا ہے، اس کی جو کمشرز ہیں اور اس کی جو منہ کی باہر والی جھلی ہے وہ بھی پک جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ جانوروں میں جن میں سیویئر یہ کیسز آتے ہیں، وہ جانوروں کے جو کمشرز ہیں وہاں پر کافی زیادہ سوجن اور مٹیریل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اوپر سکیب آتے ہیں، پھر ان کے اندر جانور کو انفیکشن ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس بیماری کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے۔ میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، لیکن اس بیماری کے علاج سے بہتر اس کی حفاظت ہے تاکہ جانور کو بیماری ہو ہی نہ۔ تو جیسے ہی جانور کو بیماری کا اٹیک ہوتا ہے وہ بخار ہو جاتا ہے اس کو، اور وہ اکیلا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے جو بعد میں ریشہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جانور کو برونکو نمونیا ہو جاتا ہے، اس کے پھیپھڑوں کے اندر اور سانس کی نالیوں کے اندر سارا جاگ جمع ہو جاتی ہے، اور ریشہ جمع ہونے کی وجہ سے جانور کو بہت شدید نمونیا ہو جاتا ہے اور جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو موت کی بڑی وجہ بنتی ہے وہ جانور کو جب ڈائریا لگتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جانور کے جسم سے پانی کا لاس ہو جاتا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے لیجنز دیکھیں تو جانور کا جو معدہ ہے، جو ایبومیزم ہے، وہاں پر بھی جانور کو لیجنز بنے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر ایروجنز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ منہ کے اندر بنتے ہیں، ایسے ہی جانور کی جو بڑی آنت ہے وہاں پر یہ زیبرا سٹرپس بن جاتی ہیں، جو کہ ایک ٹپیکل علامت ہوتی ہے کہ اس جانور کو پی پی آر کا اٹیک ہوا ہے۔ تو اس بیماری کے علاج کا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے آپ لوگ اینٹی پیراٹک جو بخار کا انجیکشن ہے وہ 3 سے 5 دن تک استعمال کریں۔ ساتھ میں جو اینٹی بائیوٹک ہے اس میں آپ لوگ جنٹامائسین، ٹائلومائسین اور ساتھ میں سیفر کا انجیکشن یا جنٹاٹائلوسین وغیرہ یہ انجیکشن آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک میں جیسا کہ جنٹاٹائلوسین اور سیفر یا سیفٹیوفر کا انجیکشن اور ساتھ میں ٹرائبرسن کا انجیکشن، یہ اینٹی بائیوٹکس آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ ایسی اینٹی بائیوٹکس یوز کریں جن کی کنسنٹریشن پھیپھڑوں کے اندر بھی جاتے ہیں اور جو خوراک کی نالی ہے وہاں پر بھی
جاتی ہے تاکہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو بچایا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ وائرس کا کبھی بھی علاج نہیں کیا جا سکتا، وہ اینٹی وائرل ڈرگز کے ساتھ ہی علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا فوکس کبھی بھی جانور کے علاج پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے پروفٹیبل فارمنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں کا ہمیشہ فوکس جو ہے وہ جانور کی پروٹیکشن پہ ہونا چاہیے۔ اس کی ویکسینیشن کریں، ٹائملی ویکسینیشن کریں۔ اس بیماری سے جانور کو بچانے کا بہت ہی آسان طریقہ جو ہے وہ اس کی ویکسینیشن ہے، اور سالانہ ویکسینیشن ہے۔ آپ لوگ اگر سال میں ایک دفعہ بھی جانور کی ویکسینیشن کر دیں تو جانور کو کبھی بھی PPR کی بیماری نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ بیماری فارم پر آ جائے تو پھر علاج کے باوجود بھی جانوروں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے جانوروں میں تو قوت برداشت ہوتی ہے، وہ اس بیماری کو کچھ نہ کچھ ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان میں ابھی ٹالرنس نہیں ہوتی اور جانوروں کی بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں۔ ایون 80 to 100% جو بچے ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ لوگ ویکسینیشن کریں، آپ کا فوکس ہمیشہ ویکسینیشن پر ہونا چاہیے۔ تو اس کی ویکسینیشن مختلف قسم کی ویکسینیشنز آتی ہیں، آپ لوگ یہ ویکسینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ جانور کو بر وقت بچایا جا سکے۔